عید سے قبل آخری سنڈے ملک بھر میں عید تیاریاں زور و شور پر پہنچ گئیں۔ چھٹی کے روز بازاروں میں رش، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف عمل۔ لاہور میں مارکیٹس کی رونقیں بڑھ گئیں۔ شہریوں نے کپڑوں کے بعد جوتوں کی تلاش شروع کر دی۔ کپتان اور بلاول چپل کے چرچے، لیکن کوہاٹی چپل کی مانگ سب سے زیادہ، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کراچی کے مردوں نے عید کی تیاریوں میں خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب بات حجامت کروانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ جدید ہائیڈرا فیشن، مینیکیور اور پیڈیکیور تک جا پہنچے ہیں۔ روپے فی لیٹر پہ اضافہ کیا جائے، جو کہ 272 روپے سے 282 روپے فی لیٹر۔ ڈیزل کی قیمت میں بالکل اضافہ نہ کیا جائے اور وہ برقرار رہے گی 293 روپے فی لیٹر۔ حکومت کا عوام کو عید کا تحفہ، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، قیمت 282 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 78 پیسے اضافہ، ہائی سپیڈ اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ وزیر خزانہ نے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی ایک بنیادی وجہ قرار دے دی۔ ایل پی جی 10 روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی، سرکاری قیمت 229 روپے مقرر، 310 روپے میں فروخت جاری۔ گلگت بلتستان میں ایل پی جی کی قیمت 360 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ پنجاب کی عوام سے نون لیگ کی حمایت کا انتقام لیا گیا، ترقی پر توجہ کی بجائے وزارت اعلیٰ کو وفاق میں سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ نئے منصوبے تو لگائے نہیں، نون لیگ کے دور کے پروجیکٹس پر جان بوجھ کر کام نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کا لاہور میں ترقیاتی کاموں اور مجوزہ منصوبوں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ 4 سال پنجاب کو ایک نااہل اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے سپرد کر کے صوبے کی ترقی کا سفر دانستہ طور پر روکا گیا، شہباز شریف کا الزام۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کے لیے عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ پرویز خٹک، سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور محمود الرشید کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سیاسی بحران سے متعلق جماعت اسلامی سے مذاکرات کرے گی۔ عمران خان سے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کی بھی ملاقات، سندھ کی سیاسی صورتحال اور علی زیدی کی گرفتاری سے متعلق امور پر گفتگو۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے رقم فراہم کرنے کے لیے حکم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا۔ فنڈ اسٹیٹ بینک کے زیر انتظام، نہ ہی بینک پر اس کا کنٹرول۔ مرکزی بینک نے اپنی ہی نقد رقم سے الیکشن کے لیے فنڈز جاری کر دے، قانون کے تحت واحد راستہ بچا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا، نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ حکمران جماعت تحریک انصاف اور مشترکہ اپوزیشن کے امیدواروں کے انتخاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل 2 روز تک نیا وزیر اعظم منتخب نہیں کیا جا سکا۔ علی زیدی کو پیش نہ کرنے پر تحریک انصاف کے وکلاء نے ملیر کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ گزشتہ روز گرفتاری کے بعد علی زیدی کو آج عدالت میں پیش نہ کرنا غیر قانونی ہے۔ پولیس وکلاء کو ملنے نہیں دے رہی۔ ظہور محسود ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست کا متن۔ پولیس نے علی زیدی کو فراڈ کے الزام میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے حراست میں لیا تھا۔ اسلام آباد ٹریفک حادثے میں جاں بحق وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ لکی مروت میں ادا کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ اسلام آباد کے جامعہ دارالسلام سیکٹر G6 میں مولانا فضل الرحمان نے پہلی نماز جنازہ پڑھائی۔ ارکان پارلیمنٹ سمیت علماء اور JUI کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے کی FIR درج، مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا۔ حادثہ ویگو گاڑی کے ڈرائیور کی غفلت اور انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے باعث ہوا۔ ڈرائیور 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ویگو گاڑی چلا رہا تھا، جو مقررہ حد رفتار سے زیادہ ہے۔ مقدمے کا متن۔ رحیم یار خان میں کچی کے علاقے میں آپریشن کے دوران پولیس کی بڑی کامیابی، بڑی تعداد میں ڈاکوؤں کا اسلحہ پکڑ لیا، لاتھانی گینگ کا ڈیرا کلیئر کر دیا۔ راجن پور میں کچے کے علاقے میں بختر بند گاڑیاں اور پاک فوج کے دستے پہنچ گئے، کچا بوٹ میں چوکی قائم کر دی۔ گھوٹ کی پولیس کا کچے کے علاقے رونتی میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن اغوا برائے تاوان کی متعدد وارداتوں میں ملوث ڈاکو راہب شر کے ٹھکانوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں میں وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری، پولیس کا مغویوں کی بازیابی اور ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا زیر تعمیر لاہور برج سائٹ کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، متعلقہ افسران نے بریفنگ دی۔ شہباز شریف کا پروجیکٹ 2.5 ماہ کی بجائے 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم، منصوبے میں تاخیر پر ناراضی کا اظہار کیا، ایک آفیسر کو معطل بھی کر دیا۔ ملتان میں مفت ٹاٹا پوائنٹ پر شدید گرمی اور حبس سے خاتون بے ہوش ہو گئی۔ خانیوال کے علاقے عبدالحکیم میں مفت ٹاٹا نہ ملنے پر شہریوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔
हब नदी में नहाते हुए कराची के 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक। दोनों नौजवानों का ताल्लुक लियारी से था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके गिजरी में वॉन व्हीलिंग के दौरान मुतअद्दिद राइडर्स आपस में टकरा गए। हादसे में कई मोटरसाइकिल राइडर्स जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे CDA की जानिब से 11 अफसरान को 4 इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी का इंकशाफ। खिलाफ ज़ाब्ता इजाफी तनख्वाहों की मद में 1 करोड़ 38 लाख रुपए अदा किए गए। दरबार साहब करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से सिख यात्रियों की करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में रुकन पार्लिमान अतीक अहमद और भाई पुलिस और मीडिया के सामने कत्ल में मुलव्वस 3 मुसल्लह अफराद मौके पर गिरफ्तार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कत्ल की शदीद मज़म्मत की। दुबई की रिहायशी 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। इमारत से आग से बचाव और सिक्योरिटी के बुनियादी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से आग लगी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे T20 में 38 रन से मैदान मार लिया। कप्तान बाबर आजम शानदार सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी को जीत का क्रेडिट दे दिया। मुशीर खेल वज़ीर आला पंजाब वहाब रियाज का लाहौर के हॉकी स्टेडियम का दौरा। हॉकी ट्रॉफ बिछाने का काम का जायजा लिया गया। इंटरनेशनल हॉकी को वापस लाना चाहते हैं। नई ट्रॉफ बिछाने से इंटरनेशनल हॉकी में मदद मिल सकेगी। वहाब रियाज की गुफ्तगू।